والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى المهديين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے، تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہوتے، جنتی ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ حاضرین محترم، آپ نے ترجمہ سماعت فرما دیا اور آیات مبارکہ کا اس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عمر کا جتنا حصہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو پورا کر کے قیامت کی طرف جانا ہے، میدان معیشت کی طرف کوچ کرنا ہے اور اپنے اچھے برے عمل کا حساب دینا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہمیشہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا چلا جا رہا ہے، اور ابھی میں نے ابتدا میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور پھر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے، اپنے اعمال کا جائزہ دیتا رہے، مراقبہ کرتا رہے، صبح سے شام تک اس نے کیا کیا نیکیاں کی اور شامت اعمال سے کن کن گناہوں میں وہ پھنستا رہا، اس کا جائزہ دیتا رہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے کل کے لیے، قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، اس پہ ہر انسان کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ کو معلوم، اللہ کو یاد ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، رب تبارک و تعالیٰ بھولنے والا نہیں،
تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے صبح سے شام تک کیا کیا، کل ہم نے کیا کیا تھا، ایک ہفتہ پہلے ہمارے کیا اعمال رہے، ہم نے کیا کھایا پیا، کیا نیکیاں ہم نے کی، کیا گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، ہم بھول جاتے ہیں۔ مگر رب تبارک و تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔ اب میدان قیامت میں پہنچو گے، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال یاد دلائے گا، تو ہو سکتا ہے کسی کو انکار کرنے کا کہیں کوئی شائبہ پیدا ہو، تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام اور فرمایا کہ ہر انسان کے دونوں کندھوں پر دو فرشتوں کو بٹھا دیا، کرام کاتبین، رات میں فرشتے والا انسان کی نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں کندھے والا انسان کے گناہ لکھ رہا ہے، اور میدان قیامت میں جب پہنچیں گے تو یہی ہمارا نامہ اعمال جو فرشتہ لکھتا رہا، ہماری زندگی بھر یہ فرشتہ ہمارے ساتھ رہا، یہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ میدان قیامت میں حدیث پاک قرآن پاک میں آتا ہے کہ جن بندوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ اپنے ساتھیوں سے کہیں گے کہ آؤ دیکھو میرے نامہ اعمال کو پڑھو، مجھے امید تھی کہ میرا نامہ اعمال ایسا ہی نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اور جو بدبخت ہوں گے، اللہ ہم کو بچائے، وہ بدبخت ایسے ہوں گے کہ ان کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ جب اپنا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں پائیں گے، اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے کہ ان کی جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، جتنے گناہ ان سے ہو چکے ہیں، سب کے سب اس میں لکھے ہوئے ہیں، تو پریشان ہو جائیں گے اور بولیں گے کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، بڑے سے بڑے گناہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ تمنا کرے گا کہ اے کاش کہ میں اس دن کے آنے سے پہلے مٹی میں مل جاتا، اے کاش کہ میں میرا وجود نہ ہوتا، اے کاش کہ میں بالکل ختم ہو جاتا، حساب کتاب کا مرحلہ نہ ہوتا۔ ایسی وہاں تمنا وہ کرے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کافر کے لیے، ایسے بدبخت کے لیے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے بیڑیاں پہنا کر دوزخ میں داخل کر دو، بیڑیاں پہنا کر اسے دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے، قیامت کا دن پہلے، یہ دوزخ اور جنت کا معاملہ تو بات کا ہے، اس سے پہلے جو قیامت قائم ہوگی، جو صورتحال کیا ہوگی، یہ زمین، اسی زمین پر قیامت قائم ہوگی، یہی زمین کو بدل دیا جائے گا، اسی کو مسطح کر دیا جائے گا، اور میدان محشر یہی قائم کیا جائے گا۔ جب میدان محشر قائم کیا جائے گا تو دور دور تک نہ کوئی اونچا ٹیلا ہوگا، نہ کوئی گڑھا ہوگا، پوری زمین مسطح کر دی جائے گی، کوئی عمارت باقی نہیں رکھی جائے گی، کوئی پہاڑ باقی نہیں رہے گا، کوئی درخت باقی نہیں رہے گا، یہاں سے بالکل کنارے تک جہاں تک دیکھنا چاہو دیکھ سکو گے۔ تو یہ میدان محشر میں قائم ہوگا تو ہوگا کیا؟ گرمی کا انتہائی شدید معاملہ ہوگا، لوگ گرمی کی انتہا سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جب کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا تو کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو سب پریشان ہوں گے، سب پریشان۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش الہی کے سائے میں رکھے گا، عرش الہی کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں، یعنی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ کون ہے وہ 7 قسم کے لوگ جن کو سایہ نصیب ہوگا؟ میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات ملے گی، وہاں کی ہیبت ناکیوں سے امن میں رہیں گے۔ اللہ ہمارا شمار بھی ان 7 قسم کے لوگوں میں فرماتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 قسم کے لوگوں کی نشاندہی فرما دی. کیوں فرمائی؟ تاکہ ہم بھی ان 7 قسم کے لوگوں جیسا عمل کر کے عرش الہی کے سائے کے حقدار بن جائیں، جبکہ عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ میدان قیامت میں نہ ہوگا. 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں امام عادل، انصاف پسند بادشاہ، انصاف پسند حاکم. آپ کہیں گے ہم تو بادشاہ نہیں، حاکم تو ہو. ہاں، ہماری حکومت کہاں کر رہی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعی، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہم حاکم ہیں تو ہماری رعایا کون ہے؟ ہم باپ ہیں تو اپنی اولاد پہ حاکم ہیں. ہم بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی بہنوں پہ حاکم ہیں. ہم شوہر ہیں تو اپنی بیویوں پہ حاکم. ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ان کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے؟ اپنی ذمہ داریاں پوری کی کہ نہیں کی؟ سوال ہوگا. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری، یہاں معاملہ تو بالکل الٹا ہو گیا. ہر انسان اپنے ماتحتوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے گریزاں ہوتا ہے. اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو، اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، مگر اولاد کی تربیت دینی انداز میں کرے، یہ ماں باپ کی اولاد پر ذمہ داری ہے. ذمہ داری سے ہم گریزاں اور حق مانگنے کے لیے تیار ہر معاملے میں. میں اشارت پر بات کر رہا ہوں، بات ورنہ طویل ہو جائے. تو ہر انسان اپنی جگہ حاکم ہے. کسی کی حکومت چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے. تو اب ہماری اپنی حکمرانی کے حدود میں اگر ہم نے انصاف سے کام لیا تو کل میدان قیامت میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن اس کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو پہلا، انصاف کرنے والا حکمران. دوسرا، سرکار فرماتے ہیں وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری. بڑا اللہ کا بڑا فضل ہے ان پر جنہیں جوانی میں عبادتوں کی توفیق ہو جاتی ہے. ورنہ اکثریت ہمارے معاشرے کی جوانی میں بے راہ روی کا شکار، بڑھاپے میں خدا یاد آتا ہے. تو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، خاص کر نوجوانوں کو جو جوانی کے حدود سے گزر چکے ہیں. وہ تو گزر چکے، مگر نوجوانوں کے لیے موقع ہے. خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اگر تم میدان قیامت میں عرش الہی کے سائے میں رہنا چاہتے ہو تو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں صرف کرو. نمبر 3، سرکار نے فرمایا وَرَجُلٌ
قلبه معلق فی المسجد، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ فجر پڑھ کے اپنے گھر کو چلا جاتا ہے مگر دل مسجد میں ہے کہ مجھے ظہر کے لیے جانا، ظہر سے عصر تک وہ گھر میں ہے، کاروبار میں ہے، مگر دل مسجد میں ہے کہ مجھے عصر کے لیے جانا۔ گھر میں رہنے کے باوجود، کاروبار میں رہنے کے باوجود، ملازمت میں رہنے کے باوجود اگر اس انداز میں اپنے آپ کو تیار کر کے چلو تو صبح سے شام تک مسجد ہی میں رہنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور اس بنیاد پر میدان قیامت میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہو۔ پھر فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو اشخاص جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، ملے تو دونوں اللہ کے لیے ملے، مل کے علیحدہ ہو اللہ کی مرضی کے لیے علیحدہ ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے علیحدہ ہو۔ دوستی کا مقصد دنیا نہ ہو، دنیا کی فائدہ نہ ہو، آخرت اللہ کی مرضی، اللہ کی رضامندی ہو۔ ایسے دو اشخاص بھی میدان قیامت میں عرش الہی کے سائے میں۔ پھر سرکار نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص بھی عرش الہی کے سائے میں رہے گا جسے کسی بڑے منصب والی اور انتہائی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ گناہ کا موقع میسر آنے کے باوجود گناہ نہ کرے، وہ بھی کل میدان قیامت میں عرش الہی کے سائے میں ہے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ آدمی بھی عرش الہی کے سائے میں رہے گا جس نے صدقہ اور خیرات کیا تو اتنا چھپا کے کیا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا کیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہاں ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعماہ وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، کہ اگر تم اپنے صدقات و خیرات کو ظاہر کر کے دو گے تو یہ کیا ہی بہتر ہے، اور اگر ان کو چھپاتے دو گے تو یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ صدقات و خیرات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فرض صدقہ زکوٰۃ وغیرہ، اور دوسرا نفل صدقہ۔ فرض صدقہ دکھا کے دیا جائے تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ آپ نے ایک فرض ادا کر دیا، کیونکہ فرض کو چھپانا نہیں۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی ترغیب ملتی ہے کہ انہوں نے ایک فرض ادا کیا، ہمیں بھی ادا کرنا چاہیے۔ معاملہ صرف صدقے کے حد تک نہیں، زکوٰۃ کے حد تک نہیں، ہر عبادت، جو عبادت بھی فرض ہے اسے دکھا کے کرو، چھپا کے نہیں۔
اور جو عبادت نفل ہے چھپا کے دکھا کے نہیں. تو یہاں حدیث پاک میں جس صدقے کی بات ہو رہی ہے وہ نفلی صدقہ. سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص صدقہ دے اور اتنا چھپا کر دے کہ اس نے سیدھے ہاتھ سے کیا دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو ایسا شخص بھی جب میدان قیامت میں عرش الہی کے سائے میں رہے. پھر اس کے بعد 7واں وہ شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اس کی آنکھیں بہہ پڑی. اب جہاں لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں. تنہائی میں ہو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، خدا کے خوف سے رونا آ جائے، یہ بڑے کمال کی بات. تو سرکار فرماتے ہیں ایسا شخص بھی کل میدان قیامت میں عرش الہی کے سائے، عرش الہی کے سائے. تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جو میدان قیامت میں عرش الہی کے سائے میں رہیں گے جبکہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ہم کو ہمارے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کیا ہم ان 7 قسم کے لوگوں کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو چاہیے کہ جائزہ لیتا رہے، دیکھتا رہے کہ اس نے آنے والے کل یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا، اعمال کیا ہے. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. تاکہ پہلے بھی اتقوا اللہ پھر اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے ہو، جتنا تمہاری طاقت ہے ممکن ہے اللہ سے ڈرتے رہو. اور پھر فرمایا کہ تم اگر کہیں کسی بند کمرے میں کوئی گناہ کر رہے ہو، کوئی اور تو وہاں دیکھنے والا نہیں ہوگا مگر اللہ تعالیٰ سے تم چھپ نہیں سکتے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تمہارے اعمال سے اللہ باخبر ہے، اللہ دیکھ رہا. پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا سزا کے طور پر. اپنا بھلا برا سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. کن کاموں کے کرنے سے ہمارا فائدہ ہوگا، کون سے کام ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، سوچنے کی صلاحیت ختم. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود فراموشی میں مبتلا کر دیا. اور جو ایسا اللہ کو بھلا کر نتیجے میں خود فراموشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں، نافرمان ہیں. اور جو نافرمان ہوتے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوتا ہے. اللہ نے اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے. جنتی اور دوزخی، جو آدمی اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا رہے، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کو نہ بھولے، خود فراموشی میں مبتلا نہ ہو، ایسے لوگ جنتی ہیں، جنتی ہیں.
تو یہ جو لوگ ایسا نہیں کریں کہ وہ دوزخی ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، تو نتیجہ کس کا بہتر ہوگا؟ اللہ نے فیصلہ کرتے ہوئے فرما دیا اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے یہ ایک امتحان کا مقام ہے، یہ دارالعمل ہے۔ اس امتحان میں کامیابی کا نتیجہ میدان محشر میں نکلے گا، کامیاب ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہمیں کامیاب لوگوں میں اور کامیاب لوگوں کے قدموں میں شامل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہمیں نیک لوگوں کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جملہ گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما۔ الہ العالمین اسلام کی عزت کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ میدان محشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، خدمت، قربت، معیت نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔